اپنی ماتھے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے جو بیٹھے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے، ان کو اللہ رب العزت نے حافظ قرآن بنایا ہے۔ حضرات یہ حافظ قرآن ہیں۔ آج تک آپ دیکھیں حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ حافظ قرآن کو اللہ نے وہ بلندی دی ہے کہ یہ جب آپ کے گاؤں کے مسجد میں امامت کے جگہ پر فائز ہوں گے اور امام بنیں گے تو باپ بھی بیٹے کے پیچھے، ان کے پیچھے جب کھڑا ہوگا تو یہ نہیں کہے گا پیچھے اس بیٹے کے، بلکہ پیچھے اس امام کے کہے گا۔ حضرات یہ مقام و مرتبہ انہیں میسر ہوا ہے۔ خدا کی قسم ابھی آپ نے قاری صلاح الدین صاحب سے سنا اشعار کے ذریعے سے کہ یہ حافظ قرآن وہ ہے کہ 10 ایسے افراد کو جنت میں داخل کریں گے، جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو، جہنم واجب ہو گیا ہو، انہیں جو ہے ایسے 10 افراد کو جنت میں داخل کریں گے۔ حضرات یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں، اور عبدالرشید بھائی، عبدالرقیب بھائی اور ان کے تمام بھائی اور ان کے رفقا، ان کے رشتہ دار، اجزاء و اقربا، دوست و احباب قابل مبارکباد ہیں۔ یقیناً یہ ابھی آپ نے مولانا قاری نصیر صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کے ذریعے سے آپ نے سنا کہ حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے حافظ قرآن ہونا ہے نہیں آسان کام، حافظ قرآن ہونا ہے نہیں آسان کام، ہے تیرا یہ معجزہ لارے قرآن عظیم، اور حشر کے دن قاریوں کو دامن میں لے گا چھپا، حشر کے دن قاریوں کو دامن میں لے گا چھپا، شافعِ روز جزا لارے قرآن عظیم، اور کفر بھاگا شرک ٹوٹا، منہ کے بل شیطان گرا، دافعِ جملہ بلا لارے قرآن عظیم، دافعِ جملہ بلا لارے قرآن عظیم۔ حضرات محترم یقیناً یہ حفاظ اکرام ہیں، ان کا آپ ادب و احترام کریں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن حافظ بنانے سے کیا فائدہ ہے، وہ تو 4-5 روپے کمائے گا، یہ ذہن کچھ لوگوں کا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہو گئے ماں باپ کے بخشش کا ذریعہ بن گئے، ماں باپ کے نجات کا سامان بن گئے۔ حضرات یقیناً حافظ قرآن کی اہمیت آپ سمجھئے اور حفاظ اکرام سے محبت کیجئے، علماء اہل سنت سے محبت کیجئے۔ اگر علماء سے آپ نے محبت کیا تو خدا کی قسم یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ذریعہ نجات بنے گا۔ میرے ملت کے لوگوں آؤ ذرا دیکھیں، میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کے نزدیک سب سے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ مذہب اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ میرے ملت کے لوگوں آج دیکھا یہ جا رہا ہے، آج یہ فروری کی 8 فروری اور 13 فروری کو شاید شب برات ہے، شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے، 15ویں شب، جس میں ہمیں اور آپ کو شب بیداری کرنی چاہیے۔ لیکن آج مسلمان جو ہے سنی مسلمان یہ جانتا ہے شب برات کے معنی جانتا ہے، حلوہ پکا کر کھا لیا اسی کا نام شب برات ہے۔ جو ہے شب برات میں کرنا کیا چاہیے، ہم کچھ نہیں کرتے، شب بیداری کرنی چاہیے، اوراد و وظائف پڑھنا چاہیے، قبرستان جا کر کے مردوں کے لیے احسان ثواب کرنا چاہیے، لیکن یہ سب ہم نہیں کرتے۔ حلوہ کھائے، مولانا صاحب کو بلائے، فاتحہ کروا کے کھا کے سو گئے۔ حضرات یہ شب برات نہیں ہے۔ میرے ملت کے لوگوں آج ہمارا معاملہ یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ حافظ قرآن کی عظمت دیکھیں، علماء اہل سنت سے محبت کریں، یقیناً یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات
ہے آپ ان سے فائدہ حاصل کریں۔ آج ہمارا معاشرہ کتنا بگڑ گیا ہے میرے ملت کے لوگوں، آج محبت کی بات کرنی ہے، عقیدت کی بات کرنی ہے، ایمان کی بات کرنی ہے، ایمان والوں کی بات کرنی ہے میرے ملت کے لوگوں۔ آج ہمارا معاملہ، ہمارا معاشرہ کتنا بگڑ گیا ہے کہ آج ہم جو ہے اس سے کوسوں دور ہیں۔ آج درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو آج مسلمان صحیح طریقے سے درود پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ مولانا کو رکھ دیا، امام صاحب نماز پڑھیں گے، اذان کہیں گے، کوئی اذان کہنے والا بھی نہیں ہوتا ہے میرے ملت کے لوگوں۔ لیکن ایسا نہ کریں، دین سیکھیں۔ ابھی علامہ شیر علی صاحب قبلہ سے آپ نے سنا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور اب پڑھائے میرے ملت کے لوگوں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کتنا بگڑ گیا ہے، ہم بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ہم تعلیم سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن بنانے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا تو زیادہ سے زیادہ 5,000 کمائے گا، 6,000 روپیہ مہینہ کمائے گا۔ لیکن نہیں دوستو، یہ نظریہ دور رکھیے، اس لیے کہ آپ کے لیے دنیا میں بھی دنیا میں فائدے کا سامان ہے یہ حافظ قرآن، اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ حافظ قرآن بنانا جانتے ہو کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو عصری تعلیم نہ دو، اپنے بچوں کو ہندی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سے پڑھاؤ، اپنے بچے کو انجینئر بناؤ، اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے بچے کو پروفیسر بناؤ۔ لیکن سب سے پہلے بچے کے سینے کو قرآن کا، نہ بچے کے سینے کو قرآن سے مزین کر دو، اس لیے کہ جب بچے کے سینے میں قرآن موجود ہوگا وہ باپ کی تعظیم کرے گا۔ جب بچے کے سینے میں قرآن موجود ہوگا تو وہ اپنے بڑوں کا ادب کرے گا۔ جب بچے کے سینے میں قرآن موجود ہوگا تو بڑے سے کیسے تعلیم، بڑے سے کیسے گفتگو کرنی ہے اسے معلوم رہے گا۔ حضرات، بچے کے سینے میں اگر قرآن موجود ہے تو وہ باپ کی بھی تعظیم کرے گا، ماں کا بھی ادب کرے گا، اپنے بڑوں کا بھی جو ہے ادب و احترام کرے گا۔ حضرات، جب باپ بچے کے سینے کو قرآن سے مزین کر دو، جب بچے کے سینے میں قرآن ہو جائے، اس کے بعد میں آپ جو ہے آپ اسے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ۔ حضرات، جانتے ہو اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ بچے حافظ تنویر صاحب بیٹھے ہیں، حافظ التمش صاحب بیٹھے ہیں، حضرات یہ حافظ قرآن ہیں، ان کے سینے میں 300 پارہ معجزن ہو چکا ہے، اللہ نے ان کے سینے کو قرآن سے مزین کر دیا ہے۔ حضرات، یہ بچے آپ کے ہیں، دوسرے بچے بھی آپ کے ہوں گے۔ اگر آپ ان بچوں کو، ان دونوں بچے کو آپ نے حافظ قرآن بنا دیا ہے، شریعت کا جو ہے قرآن کا حافظ بنا دیا ہے، اور جو بچے چھوٹے ہیں، آپ کچھ بچوں کو، آپ کے پاس 3 بچے یا 2 بچے ہو، 2 بچوں کو آپ نے حافظ قرآن بنا دیا، 2 بچوں کو آپ انگلش میڈیم سے پڑھا رہے ہیں، انگلش میڈیم سے پڑھا رہے ہیں۔ حضرات، اسی اسنا میں خدا نہ کرے آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کے انتقال کے بعد دونوں بچے آپ کے قبر پر جا رہے ہیں، لیکن دونوں کے جانے کا انداز بدلا ہوا ہے، دونوں کے جانے کا انداز بدلا ہوا ہے۔ جس بچے کو آپ نے حافظ قرآن بنایا ہے، جس بچے کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے، وہ بچہ جا رہا ہے تو باوضو ہو کر جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ استاد مکرم نے وضو بنانے کا طریقہ بتا دیا ہے، استاد مکرم نے وضو بنانے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اب وہ باوضو ہو کر کے آپ کی قبر پر جا رہے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچنے کے بعد میں آپ کو قبر کے اندر لٹایا گیا، مٹی ڈالی گئی، تو یہ بچہ جو حافظ قرآن ہے پڑھ رہا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حضرات، اس کے بعد مٹی دینے کے بعد میں لوگ جب جو ہے قبر کو صحیح کر دیتے ہیں، قبر صحیح کرنے کے بعد میں یہی حافظ قرآن ہے، یہی حافظ قرآن ہے جن کو آپ نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ پڑھایا ہے، علم دین سکھایا ہے۔ اب یہ علم دین جانتے ہیں، یہی بچہ آپ کے قبر پر گیا ہے اور اپنے ننھے ہاتھوں کو بارگاہ مولا میں دراز کیا، قرآن پاک کی آیتیں مقدسہ پڑھی، چند آیتیں پڑھا، اور چند آیتیں پڑھنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو بارگاہ مولا میں دراز کر دیا۔ مولا، میرے باپ کو قبر عذاب سے بچا لے، مولا میرے چچا کو قبر عذاب
عذاب سے بچا لے مولا، میرے دادا کو قبر عذاب سے بچا لے مولا، میرے ماں باپ کو قبر عذاب سے بچا لے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمتیں جوش میں آئے گی، پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا حضرات لیکن آپ کا بیٹا وہ بچہ جس پر آپ بھی مہینہ 10,000 خرچ کر کے انگلش میڈیم سے پڑھا رہے تھے، وہ بچہ بھی آپ کی قبر پر جا رہا ہے، لیکن اس کے جانے کا انداز بدلا ہے۔ وہ بچہ وضو بنانے کا طریقہ نہیں جانتا ہے، بے وضو ہو کر جا رہا ہے، بے وضو ہو کر جا رہا ہے، اور آپ کی قبر پر پہنچا تو پڑھنا نہیں جانتا ہے، جو استاذ نے پڑھایا ہے وہی تو جانتا ہے۔ اب بچہ پہنچا انگلش میڈیم سے، آپ نے پڑھایا ہے 10,000 15,000 خرچ کر کے، اب وہ بچہ آپ کے قبر پر گیا، کہہ رہا R-E-A-T ریٹ، C-E-A-T کیٹ، D-O-G ڈاگ۔ اب آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیا آپ کے روح کو ثواب ملے گا؟ کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ آپ کہو گے ہرگز نہیں، لیکن یہی حافظ قرآن ہے، چند آیتیں صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کریں گے، اے مولا میرے خاندان والوں کو قبر عذاب سے بچا لے۔ اللہ کی رحیمی جوش میں آئے گی، پروردگار ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس کا بیٹا مجھے دنیا میں رحمان و رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہو، جس کا بچہ مجھے دنیا میں رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہو، مجھے گوارا نہیں ہے کہ اس کے باپ کی قبر پر عذاب دیا جائے۔ اے فرشتوں جاؤ اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو ہٹاؤ اور اسے جنت میں داخل سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ حضرات یہ حافظ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یقیناً دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ میرے ملت کے لوگوں، آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ، اپنے بچیوں کو تعلیم یافتہ بناؤ۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کو پڑھانے سے کیا فائدہ؟ وہ برتنوے ماں دیکھیں انہیں پڑھائے کیا فائدہ؟ جانتے ہو بہت فائدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں 10 سال کی لڑکی ہو گئی 12 سال کی، کہتے ہیں اب مدرسہ نہ بھیجو، مدرسہ نہ بھیجو، اور 20 سال کی لڑکی کو نہر پہ چھگڑی چرانے کے لیے 20 سال کی بچی کو نہر پر بکری چرانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کہتے 10-12 سال کی آپ مدرسہ نہ بھیجو۔ حضرات اسی لیے تو یہ مسلمان پیچھے ہے۔ کب آگے بڑھو گے؟ ذہن کے پردے سے گمراہیت کا پردہ ہٹاؤ اور تعلیم کے آگے تعلیم کی طرف بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمیں تباہ و برباد کر دیا جائے، ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جو ماں بہنیں ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں۔ جب ماں بہن تعلیم یافتہ ہوگی نا تو گھر میں نظام اچھا ہو جائے گا، گھر میں نظام اچھا ہوگا۔ میں تو دیکھ رہا ہوں اکثر گاؤں کا کچھ ایسے گاؤں ہیں، میں تو اپنی نگاہوں سے معائنہ کر رہا ہوں، نظروں سے، کہ گاؤں کا حال یہ ہے کہ دن بھر وہ آپس میں بیٹھ کر کے بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت، اور ایسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی گالیاں ہماری ماں بہنیں دیتی ہیں کہ جو ہے سن لو تو کان کے پردے پھٹ جائے۔ ایسا لگتا ہے ہمیں یہی نہیں معلوم پڑتا انہیں یہ ٹریننگ کہاں سے ملتی ہے۔ ایسی گالیاں دیتی ہیں۔ اے میری ماں بہن، اگر قل ہو اللہ پوچھ لو تو نہ یادیں نہیں۔ حضرت قاری نصیر صاحب قبلہ نے ایک اگر کہہ دیا اماں نماز پڑھا کرو تو اماں کہتی ہے کیا کری بیٹا، ٹائم یہ نہیں مل پاتا ہے، میں جانتی نہیں پڑھنا، ہمیں سیکھو گی تب تو جانو گی۔ اب خود نہیں پڑھی لکھی ہو تو تم پر ضروری ہے، لازم ہے کہ اپنی بچیوں کو باہر نکالو اور انہیں تعلیم یافتہ بناؤ۔ ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت اچھے سے کرے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، میں تم سے گزارش کروں گا کہ تم اپنی بچیوں کو آگے بڑھاؤ اور انہیں تعلیم یافتہ بناؤ۔ جب بچے تعلیم یافتہ ہوگی تو جس گھر میں جائے گی اس گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے گی، اس گھر کو جنت کا گہوارہ بنائے گی۔ تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے، تعلیم ہر شعبے میں ضروری ہے۔ آج مسلمان عورتیں جاتی ہیں نا بڈال
عورتیں کیا تو بتائیے اس سے آگے بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ بڑھنا چاہیے یقیناً تعلیم کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیکھو، کھانے کے لیے نہیں اٹھتا ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن 5,000 کی کتابیں اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں، 5,000 کی کتابیں دلا رہے ہیں. آج ہمارا کہاں ہے؟ اگر یہ 1,500 کی کتاب لکھوا تو کلیجہ پھٹ گیا. ہمیں 1,500 کی کتاب، اتنا کتاب کیسے پڑھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ لیکن میرے دوستو، تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے. زندگی جینے کے لیے تعلیم کی اشد ضرورت ہے. تعلیم آگے بڑھو اور تعلیم کو بڑا آگے بڑھاؤ حضرات. اس لیے امین ملت کا قول ہے، امین ملت کہتے ہیں کہ آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ حضرات. لیکن مسلمان کہتا ہے ہم مرغا مچھلی کھائیں گے، اپنے بچوں کو جاہل بنائیں گے. یہ نعرہ ہے ہمارے مسلمانوں کا، نعرہ یہی ہے مرغا مچھلی کھائیں گے، بچوں کو جاہل بنائیں گے. لیکن نہیں، امین ملت مارہرہ مقدسہ کی جو سب سے بڑی خانقاہ ہے، سب سے بڑی خانقاہ ہے مارہرہ مقدسہ، جہاں سے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت ہیں حضرات. وہ مارہرہ مقدسہ کی خانقاہ ہے. وہاں سے سید امین ملت مدد ذلہ العالی کا قول ہے، آپ کہتے ہیں آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. مسلمانوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اپنے بچوں کو جب پڑھاؤ گے، جب وہ دیندار ہوں گے، جب مذہبی سلیقہ رکھیں گے تو یقیناً وہ تمام برائیوں سے دور رہیں گے. میرے ملت کے لوگوں، یقیناً ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم تعلیم یافتہ بنیں. جب تعلیم یافتہ ہوں گے تو یقیناً یقین جان لیجئے جب تعلیم یافتہ ہم ہو جائیں گے نا تو یہ جو ساری برائیاں جو رسومات ہیں نا، گانے بجانے کا، یہ سب ختم ہو جائے گا. خودے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قاری صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے بڑی محنتیں کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ ان کے محنتوں کا ثمرہ ہے کہ جو حافظ تنویر اور التمش کے جو ہے التمش کی نظر میں آپ دیکھ رہے ہیں حضرات. یقیناً کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بھیا سب لڑکوں کا پہرے بھیجے دیتے تو اب سمجھو جو بنیادی تعلیم ہے اس کو مضبوط کیجئے اور یہاں سے پڑھا کر کے جب آگے آپ بھیجیں گے نا تو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئیں گے. جیسے حافظ تنویر صاحب، حافظ التمش صاحب آئے ہیں نا، ایسے انقریب وہ دن دور نہیں ہے کہ جو بچیاں آپ کے ہاں سے ہمارے جامعہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ بھی قاری قرآن اور عالم دین بن کر کے نکلیں گے انشاءاللہ. عالم دین بن کر کے نکلیں گی میرے ملت کے لوگوں. لیکن جذبہ پیدا کرو. اگر آپ نے جذبہ پیدا کیا تو یہ جب تعلیم عام ہو جائے گی تو جن شب برات میں سوت ہو تب سوئی ہو نا، شب برات میں جاگو. شب کے معنی ہوتا ہے رات، برات کے معنی ہوتا ہے چھٹکارے کی. یہ چھٹکارے کی رات ہے میرے ملت کے لوگوں. اس رات میں جتنا اوراد و وظائف کرو، نماز نوافل پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں گریہ بازاری کرو. اس شب میں اللہ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے. کوئی ہے جو آئے اور مجھ سے جو ہے فریاد کرے، میں اس کی فریاد کو سنوں گا. کوئی ہے جو آئے اور مجھ سے مانگے، میں اس کی مدد کروں گا، اس کی جو ہے اس کو دوں گا. حضرات شب میں شب بیداری کرو. اور کہتے ہیں حلوہ بنا کر کھا لینے کا نام شب برات نہیں. میں آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں چونکہ علماء کی کثیر تعداد ہے. شب برات میں دیکھیے خواجہ ویسے قرنی کے نام سے ہوتا ہے، خواجہ ویسے قرنی کے نام سے ہم ایسالے ثواب کرتے ہیں. یہ خواجہ ویسے قرنی کون ہے؟ یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں. سبحان اللہ، بہت بڑے عاشق رسول.
ان کا کوئی مثال نہیں ہے. سرکار صحابہ کی انجمن میں بیٹھے ہیں, عرض کرتے ہیں صحابہ میرے بندے اویس کے محبت کی خوشبو قرن سے آ رہی ہے, قرن سے آ رہی محبت کی خوشبو. آقا نے پوچھا, آقا سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, وہ کون ہے جو آپ سے اتنا پیار کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے, لیکن وہ قرن سے آپ سے ملنے نہیں آ پا رہا ہے. تب سرکار نے فرمایا تھا اے صحابہ سنو سنو, اس کی وجہ یہ ہے اویس قرنی کے پاس ان کی ماں ہے جو آنکھوں کی اندھی ہے, ان کی دیکھ ریکھ میں وہ لگے رہتے ہیں, اسی لیے وہ مجھ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, یہ خواجہ اویس قرنی ہے. شاعر کہتا ہے زندہ اویس قرنی کی سنت کریں گے ہم, بندے کے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم. اللہ اللہ, وہ خواجہ اویس قرنی ہے, نبی سے بے پناہ محبت کر رہے ہیں, کتنا پیار کر رہے ہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. خواجہ اویس قرنی جب محبت بڑھتی تو اپنے مقدس ماں کی خدمت میں حاضر ہوتے, عرض کرتے اپنے ماں کے قدموں میں آ جاتے, ماں کے قدموں میں آ جاتے, امی جان اجازت دے دو میں سرکار سے ملنا چاہتا ہوں, نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں. تب ماں کہتی توجہ کے ساتھ سنیں, ماں کہتی میرے لال میں نے سنا ہے نبی اتنے خوبصورت ہے, اتنے خوبصورت ہے کہ جو نبی کو دیکھتا ہے وہ نبی کا ہو کے رہ جاتا ہے, جو نبی کو دیکھتا ہے وہ نبی کا ہو کے رہ جاتا ہے. میں نے سنا ہے کہ ابو بکر جیسا شخص نبی کی بارگاہ میں گیا تھا نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن چہرے پر دوہا کو دیکھا, نبی کے قدموں پر گر کے جانثار ہو گیا. میں نے سنا ہے کہ عمر جیسا شخص جو ہے نبی کی بارگاہ میں تلوار لے کر کے ارادے سے گیا تھا کہ نبی کا سر تن سے جدا کروں گا, لیکن چہرے مصطفیٰ کو دیکھا, قدموں پر گر کے نبی کا ہو گیا. بیٹا تو بہت محبت کرتا ہے, اب تو اتنی محبت پہلے سے کرتا ہے, تو جائے گا تو واپس نہیں آئے گا, میں تجھے اجازت نہیں دوں گی. اللہ اللہ, جب یہ سنتے تو آپ نبی پر درود پڑھتے تو کچھ جو ہے تسلی ملتی. خواجہ اویس قرنی کو کچھ دن تک جب آپ محبت انگڑائی لیتی, بے چینی میں بدل جاتا, قرار بے قراری میں بدل جاتا. پھر اپنی فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنی ماں کی قدموں میں آ جاتے. اے میرے مقدس کے نوجوانوں, اپنے ماں سے دعائیں لیا کرو, تمہیں جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں جو سکون ملے گا نہیں وہ تمہارے ماں کے قدموں میں مل جائے گا. جو سکون تجھے بڑی بڑی بلڈنگوں میں ایسی روموں میں نہیں ملے گا وہ ماں کے قدموں میں مل جائے گا. یہی تو درس خواجہ اویس قرنی نے دیا ہے, ماں کے قدموں میں آ جاتے, ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے. امی جان اجازت دے دے, میں ایک مرتبہ سرکار سے ملنا چاہتا ہوں, میری محبت پڑ رہی ہے, میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں. ماں کہتی میرے لال میں تجھے اجازت نہیں دے سکتی, اس لیے کہ تو واپس نہیں آئے گا. ایک دن ماں نے سوچا آج اگر اویس آئے گا اور مجھ سے کہے گا تو میں ایسا جواب دوں گی کہ قیامت تک دوبارہ مجھ سے نہیں کہے گا. اللہ اللہ, خواجہ اویس قرنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ماں کے قدموں میں آ گئے, ماں کے قدموں پر گر گئے. ماں سے کہنے لگے, رو کر کے کہنے لگے, اے امی جان اجازت دے دے, میرا چین بے چینی میں بدل گیا, میرا قرار بے قراری میں بدل گیا. میں اپنے نبی سے ملنا چاہتا ہوں, اپنے ماں نبی کو ایک مرتبہ خود سے دیکھنا چاہتا ہوں, سامنے سے دیکھنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا میرے لال میں نے تجھے اجازت دیا, لیکن تجھے 8 پہر میں, 1 پہر میں تجھے واپس آنا ہے. اپنی زبان میں کہیں 8 گھنٹے میں واپس آنا ہے, جا کے واپس آنا ہے. حضرات 24 گھنٹے میں جا کے واپس آنا ہے. اب آپ یہ بتائیں, یہ جو ہے قرن سے شہر یمن میں یہ قرن ہے, قرن سے مدینہ
منورہ کوئی پیدل جائے گا واپس آئے گا تو آنے جانے میں کم سے کم 4 مہینے کا وقت چاہیے. ماں نے کیا کہا کہ 24 گھنٹے کا وقت تجھے دے رہی ہوں, تو جا کر کے واپس آ جا. اگر نہیں آیا واپس نہیں آیا نا تو کل قیامت کے دن تجھے معاف نہیں کروں گی. اللہ اللہ, خواجہ اویس قرنی کی محبت بڑھ گئی. آپ محبت میں جب اجازت ملتی ہے ماں کی جانب سے تو دوڑنے لگے, لیکن جب دوڑنے لگے نا تو یاد آیا کہ کہاں جا رہا ہے اویس, تو نہیں جانتا ہے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے, اور نبی کی بارگاہ میں کوئی دوڑتے ہوئے نہیں جاتا ہے. جب یہ سوچتے خواجہ اویس تو دھیرے دھیرے چلنے لگتے حضرات. لیکن جب یہ سوچتے کہ میری اماں نے صرف 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے تب دوڑتے, لیکن جب یہ خیال آتا کہ نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہو تو دھیرے دھیرے چلنے لگتے. اللہ اللہ, یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا, اے فرشتوں جاؤ زمین کو سمیٹ دو. اللہ اللہ, زمین کو سمیٹ دو. ابھی سورج نکلا ہی تھا کہ خواجہ اویس قرنی مدینہ منورہ مسجد نبوی کے گیٹ پر پہنچ. مدینہ منورہ پہنچ گئے, لیکن مدینہ منورہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے صحابہ سے پوچھا, یہ صحابہ یہ بتاؤ میرے نبی کہاں ملیں گے, نبی سے کہاں ملاقات ہوگی؟ تو صحابہ نے عرض کیا اگر نبی سے ملنا چاہتے ہو تو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں چلے جاؤ, وہی نبی سے ملاقات ہو جائے گی. سرکار خواجہ اویس قرنی وہاں سے نکلتے ہیں, حجرہ عائشہ میں آتے ہیں, دروازے پر دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا میں نبی کا خادم آیا ہوں, نبی کا عاشق ہوں, قرن سے آیا ہوں, نبی سے ملنا چاہتا ہوں. وہ امی عائشہ فرماتی ہیں نبی سے ملنا ہے تو ظہر کے وقت کے ظہر کے بعد آنا, ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اللہ, خواجہ اویس قرنی نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے اپنے ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ 24 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا. اے امی عائشہ میں نبی سے مل نہیں سکتا. اب آپ پوچھئے اس کے دل سے ناکامیوں کی لذتیں, پوچھئے اس کے دل سے ناکامیوں کی لذتیں. لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب. اللہ اللہ, نبی کے گھر جو ہے نبی کے گھر گئے لیکن نبی سے ملاقات نہ ہو سکی. اللہ اللہ, آپ کہتے ہیں خواجہ اویس کہتے ہیں امی عائشہ میں تو اس وقت تک نہیں رک سکتا, اس لیے کہ میں نے اپنے ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ 24 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا, لہذا میں رک تو نہیں سکتا, لیکن میرا اور میری اماں کا سلام میرے محبوب سے کہہ دینا, میرے محبوب سے کہہ دینا. اتنا کہہ کر کے سرکار خواجہ اویس قرنی وہاں سے نکل جاتے ہیں. کچھ ہی دور گئے ہوں گے تب تک کر کے سرکار حجرہ عائشہ میں تشریف لائے, عائشہ کو بلایا. جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں نہیں کوئی خاص آیا تھا. عائشہ کہتی ہاں ایک پاگل سا آدمی آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا میں قرن سے آیا ہوں, نبی کا خادم ہوں, نبی سے ملنا چاہتا ہوں, نبی کا عاشق ہوں, نبی سے ملنا چاہتا ہوں. اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے میرا سلام اور میرے ماں کا سلام میرے محبوب سے کہہ دینا. تب نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے کھڑکی سے ملاحظہ کیا ہے. کہا کچھ دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے داہنے ہاتھ میں, ان کے داہنے ہاتھ میں ایک سفید داغ تھا جو مجھے نظر آیا ہے. اللہ اکبر. جب عائشہ صدیقہ کہتی ہے, عائشہ صدیقہ سے میرے سرکار کہتے ہیں اے عائشہ وہی تو میرا اویس ہے, ارے وہ آیا اور تم ان سے دعا نہ لے سکتے. اللہ وہ سرکار خواجہ اویس قرنی ہیں, کتنا محبت کرتے ہیں سرکار سے. یقیناً ہمیں بھی چاہیے خواجہ اویس قرنی کے نقش قدم پر چل کر کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سبھی کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.